السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کا درس یوم عرفہ کی فضیلت کے تعلق سے ہوگا اور اس بات کی بھی وضاحت کی جائے گی کہ عرفہ کا روزہ کس دن رکھا جائے۔ تو محترم سامعین، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے روزے کی فضیلت کے تعلق سے بڑی پیاری حدیث بیان فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ عرفہ کا روزہ مجھے امید ہے اللہ رب العالمین سے کہ اس روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کے ایک سال کے گزشتہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اسی طریقے سے ایک سال آنے والے سال کے گناہوں کو اللہ رب العالمین اس روزے کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ محترم سامعین، کچھ سالوں سے مسلمانوں کے درمیان یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے کہ عرفہ کا روزہ کس دن رکھا جائے، اور عرفہ کے روزے کے آنے سے پہلے یہ بات چھڑ جاتی ہے، یہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم عرفہ کا روزہ کب رکھیں۔ ہم اپنے یہاں یعنی انڈیا کے اعتبار سے رکھیں یا مکہ مکرمہ کی تاریخ کے اعتبار سے رکھیں، کیونکہ عرفہ کا روزہ اس دن رکھا جائے جس دن حجاج اکرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، یہ ایک اشکال پیش کیا جاتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں یا یہ بات کہی جاتی ہے کہ عرفہ کا روزہ اسی دن رکھا جائے جس دن حجاج اکرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، یہ ایک اشکال ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار ہے یا نہیں۔ اختلاف مطالع یعنی ہر ملک میں جو چاند نظر آتا ہے، اس ملک کا بندہ یا اس ملک کا ہر شخص اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے روزہ رکھیں، یا یہ کہ صرف کسی ایک جگہ کی رویت کے اعتبار سے ہم اپنے روزہ یا عید وغیرہ منائیں، یعنی ہر جگہ کا الگ الگ چاند کا اعتبار کیا جائے یا نہیں۔ تو اس تعلق سے علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اختلاف مطالع یعنی جس ملک میں جو چاند نظر آتا ہے، وہ ملک والے اس ملک کے چاند کے اعتبار سے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے اپنے روزے رکھیں یا روزے رکھنا چھوڑیں، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک حدیث لائی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر ملک کے لوگ اپنے ملک کے اعتبار سے روزہ رکھیں اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا چھوڑیں یعنی افطار کریں۔ وہ حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا۔ کتاب الصوم میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور اسی طریقے سے جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ افطار کرو یعنی روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر ملک کا یا ہر جگہ کا شخص اپنی اپنی جگہ کی رویت کے اعتبار سے وہ روزہ رکھے گا یا روزہ رکھنا چھوڑے گا، یعنی اس ملک میں جس وقت چاند نظر آئے گا وہ اسی چاند کے اعتبار سے وہ روزہ رکھے گا اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا چھوڑے گا، افطار کرے گا۔
عید وغیرہ منائے گا۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار ہے۔ آپ جس جگہ میں ہیں اس جگہ یا اس ملک کے اعتبار سے آپ روزہ رکھیں اور روزہ رکھنا چھوڑیں۔ جو بات کہی جاتی ہے کہ چونکہ عرفہ کو جو فضیلت ہے وہ حجاج اکرام کے میدان عرفات میں جمع ہونے کی وجہ سے، یعنی جس دن حجاج اکرام میدان عرفات میں جمع ہوں گے اسی دن روزہ رکھا جائے، لہٰذا لوگ یہ بات کہتے ہیں یا بعض افراد کی یہ رائے ہے کہ احتیاطاً ہم 8ویں اور 9ویں ذی الحجہ کو دونوں دن روزہ رکھ لیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس دن حجاج عرفات میں ہیں اس دن روزہ رکھا جائے تو اس سے چند اشکال پیدا ہوتے ہیں، یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حجاج اکرام جس دن میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں ہر شخص کو اسی دن روزہ رکھنا ہے، چاہے ہماری 8ویں تاریخ ہو یا 9ویں تاریخ ہو یا کوئی اور تاریخ ہو، یہ لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہو چکی ہے۔ لیکن اس سے چند اشکال اس طریقے سے پیدا ہوتے ہیں کہ بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر سعودیہ سے یا مکہ سے پہلے چاند نظر آ جاتا ہے۔ لیبیا، مراکش وغیرہ ایسے ممالک ہیں جہاں پر مکہ سے ایک دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے، تو اگر وہ اس دن روزہ رکھیں جس دن حجاج میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو اس دن تو ان لوگوں کی عید ہوگی، یعنی 10ویں ذی الحجہ ہوگی، کیونکہ ان لوگوں کو چاند مکہ سے ایک دن پہلے نظر آ گیا ہے، لہٰذا تو ان لوگوں کی مکہ سے ایک دن پہلے عید ہوگی، تو جس دن حجاج اکرام میدان عرفات میں جمع ہوں گے اس دن تو ان لوگوں کی عید ہوگی، 10ویں تاریخ ہوگی، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر یعنی عید کے دن روزہ رکھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اگر ہمارا یہ اشکال ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس دن حجاج اکرام میدان عرفات میں جمع ہوں اسی دن روزہ رکھا جائے، تو وہ لوگ جن کو ایک دن پہلے جن کو مکہ سے ایک دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے ان لوگوں کے ہاں تو بقرعید ہوگی اس دن 9ویں تاریخ کو، تو وہ پھر روزہ کس طرح سے رکھیں۔ لہٰذا اسی طریقے سے بہت سے ایسے یعنی مغربی ممالک جہاں پر جب مکہ میں دن ہوتا ہے تو مغربی ممالک مثلاً امریکہ وغیرہ میں رات ہوتی ہے، تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اس دن عرفہ کو روزہ رکھا جائے، تو جب مکہ میں جس دن حجاج اکرام میدان عرفات میں جمع ہوں گے تو اس وقت تو بہت سے ممالک میں مثلاً امریکہ وغیرہ میں تو رات ہوگی، تو پھر وہ لوگ روزہ کیسا رکھ سکتے ہیں؟ روزہ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کے کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے، اب وہاں تو رات ہوگی تو پھر وہ لوگ کیسا روزہ رکھیں؟ لہذا صحیح اور درست بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے چاند کے اعتبار سے روزہ رکھے، جیسا کہ بخاری کی روایت سے معلوم ہوا۔ لہذا یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دوسرا نام ہے، لہذا ہر شخص اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے اس ملک کی 9ویں تاریخ جس دن ہوگی اس دن وہ روزہ رکھیں۔ اسی طریقے سے یہ بات جو کہی جاتی ہے
کہ بطور احتیاط 8ویں ذی الحجہ کو بھی رکھ لے، کیونکہ انڈیا کی 8ویں ذی الحجہ میں مکہ کی 9ویں ذی الحجہ ہوگی، اور میدان عرفات میں لوگ جب جمع ہوتے ہیں اس وقت انڈیا میں 8ویں ذی الحجہ ہوتی ہے۔ لہٰذا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 8ویں ذی الحجہ کو بھی روزہ رکھ لیا جائے، اور اسی طریقے سے 9ویں ذی الحجہ کو بھی بطور 9ویں ذی الحجہ کو بھی روزہ رکھ لیا جائے۔ تو دیکھیے، عرفہ کا روزہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ صرف اور صرف 9ویں ذی الحجہ کو ہے، اور صرف ایک روزہ ثابت ہے۔ اور روزہ یہ عبادت ہے، اور ہم کسی بھی عبادت میں عمل اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک وہ حدیث سے یا قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو۔ لہٰذا ہم اپنی طرف سے 8ویں ذی الحجہ کو بھی عرفہ کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ عرفہ کا روزہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ صرف اور صرف ایک روزہ ہے، اور وہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ کا ایک روزہ رکھنا ہے۔ 8ویں ذی الحجہ کا جو روزہ ہم رکھتے ہیں، اگر ہماری یہ نیت ہے کہ یہ بھی عرفہ کا روزہ ہے، تو 8ویں ذی الحجہ کو عرفہ کی نیت سے روزہ رکھنا یہ بے بنیاد ہے، یہ شریعت میں ابتدا ہے، شریعت میں ایک نئی ایجاد ہے۔ لہٰذا 8ویں ذی الحجہ کو اس نیت سے روزہ رکھنا کہ یہ عرفہ کا روزہ ہے، یعنی عرفہ کی نیت سے روزہ رکھنا 8ویں ذی الحجہ کو، اور اس طریقے سے 9ویں ذی الحجہ کو، تو یہ بالکل جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ 8ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس روزے کی نیت آپ نفلی روزے کی نیت کرنی پڑے گی، جیسا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 تاریخ سے لے کر ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ جیسا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر ہم 8ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھ رہے ہیں تو ہماری نیت نفلی روزے کی ہونی چاہیے۔ اگر ہم 8ویں ذی الحجہ کو عرفہ کے روزے کی نیت کر کے روزہ رکھتے ہیں تو یہ بالکل جائز نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ صرف ایک ہے، اور ہر شخص اپنے اپنے ملک کے چاند کے اعتبار سے عرفہ کا روزہ رکھے گا۔ 8ویں ذی الحجہ کو بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس روزے کی نیت آپ کو نفلی روزے کی کرنی ہوگی، نہ کہ عرفہ کے روزے کی۔ اگر کوئی شخص 8ویں ذی الحجہ کو عرفہ کے روزے کی نیت کر کے 8ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے تو یہ بات بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔